وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ میں آپ کے سامنے محبت رسول جیسے مقدس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ معزز سامعین، اس دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو نہ تو ہم نے دیکھا، نہ تو ان سے ہماری رشتہ داری رہی ہے، نہ ہمیں ان سے مالی یا جانی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان کے تذکرے بھی کرتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ ہم ان سے محبت، ان سے عقیدت اور ان کے تذکرے، ان کی خصوصیات اور کمالات کی وجہ سے کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں، ہم حاتم طائی سے محبت اس کی سخاوت کی بنا پر کرتے ہیں۔ ہم اگر نوشیروان سے محبت کرتے ہیں تو ان کے عدل و انصاف کی بنا پر، ہم اگر فردوسی اور سعدی سے عقیدت رکھتے ہیں تو ان کے علم اور حکمت کی وجہ سے رکھتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ اگر ہم ان لوگوں سے ان کی خصوصیات اور کمالات کی وجہ سے محبت کر سکتے ہیں تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیوں نہ کرنی چاہیے، جو کمالات کا مجموعہ تھی۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں جو کمالات پائے جاتے تھے وہ کامل نہیں بلکہ ناقص تھے، اور میرے پیغمبر کا ہر کمال کامل تھا۔ میں حاتم طائی کی سخاوت سے انکار تو نہیں کرتی، لیکن حاتم طائی کی سخاوت میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت سے کیسے مقابلہ کر سکتی ہے کہ جس نے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچایا اور جس نے دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچایا، جس نے ظاہر کو بھی مالا مال کیا، جس نے باطن کو بھی مالا مال کیا، جو دنیا میں بھی اپنی امت کو نوازتا تھا اور آخرت میں بھی اپنی امت کو شفاعت سے نوازے گا۔ میں نوشیروان کے عدل و انصاف سے بھی انکار تو نہیں کرتی، لیکن نوشیروان کا عدل و انصاف میرے رسول ہاشمی کے عدل و انصاف سے بھلا کیا نسبت رکھتا ہے کہ جس نے عرب کے ظالمانہ ماحول میں عدل کے میٹھے چشمے جاری کر دیے، جس نے یہ تک کہہ دیا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ رخ مصطفیٰ وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ میرے نبی کے اندر صداقت تھی جسے ابو بکر صدیق بن گئے، میرے نبی کے اندر عدالت تھی جسے عمر فاروق عادل بن گئے، میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے عثمان غنی سخی بن گئے، میرے نبی بہادر تھے جس سے علی شیر خدا بن گئے۔ میں اس سے آگے بڑھ کر کہنا چاہوں گی کہ میرے نبی کے اندر، میرے پیغمبر کے اندر رب کائنات نے ہر وہ کمال رکھ دیا تھا جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام میں فرداً پایا جاتا تھا۔ میرے نبی کے اندر آدم کا خلق تھا، نوح کی تبلیغ تھی، ابراہیم کا توحید تھا، اسماعیل کا ایثار تھا، موسیٰ کا جلال تھا، ہارون کا جمال تھا، یوسف کا حسن تھا، یحییٰ کی پاک دامنی تھی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔